ایک دن بلوچستان میں ایک ایسا دن بھی آئے گا جب بچے اسکول کو جائیں گے، جب بچوں کے ہاتھ میں ان کے پیاروں کی تصویریں نہیں ہوں گی، وہ اپنے باپ کی شکل دیکھنے کے لیے نہیں ترسیں گے، اور مائیں اپنے بیٹوں کے ساتھ زندگی گزاریں گی، ان کے بغیر نہیں گزاریں گی۔ یہاں پر ایک قوم آباد ہے بلوچ، جس کو انسان کا درجہ نہیں دیتی ہے یہ ریاست، اس کے ادارے جو اپنے انسانی حقوق کے لیے، جو اپنے قومی حقوق کے لیے سراپا احتجاج ہے، اس احتجاج میں شامل ہونا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ ہم 27 تاریخ کو کوئٹہ میں جلسہ کرنے والے ہیں۔ ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ میڈیا کے ذریعے ہماری آواز کو اور توانا تر کر کے لے کر جائیں۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، وہ پیغام جو ہم یہاں پہنچا کر گئے تھے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ پیغام اسی طرح ہی رہے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری مدد کی، جو ہمارے ساتھ آئے، جو اس تحریک کے توانا آواز بنے، وہ اسی طرح اس تحریک کو سپورٹ کریں گے۔ بلوچستان سے جب ہم نکلے تھے تو کچھ خاندانیں تھیں ہمارے ساتھ، اور پیچھے ایک ایسی زمین تھی جن کو ڈرایا گیا تھا لوگوں کو، اور وہاں سے جب ہم نکلے تو اپنے ساتھ امید لے کر آئے تھے، اور نکلتے نکلتے یہ کارواں لاکھوں تک پہنچ چکا ہے، اور اب ہم ایک کامیاب تحریک اپنے لوگوں کے پاس لے کر جا رہے ہیں، اور انہیں یہ پیغام دینے جا رہے ہیں کہ ریاستی جبر کے خلاف ہم سب کو متحد ہونا ہے۔ جس طرح اس ریاست کے اندر کی تمام مشینری، تمام اداروں نے مل کر ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے، جس طرح عدلیہ میں انصاف فراہم کرنے سے بالکل بھی ناکام ہو چکی ہے، جس طرح یہاں کے سیاستدانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے ہمیں جو ہے نا دہشت گرد قرار دینے میں، اسی طرح ہمیں بھی منظم طور پر اپنی تحریک کو آگے لے کر جانا ہے۔ اور جو نفرتیں ہمیں اس 1 مہینے کے دوران یہاں ملی، جس طرح عورتوں کو اور بچوں کو آپ لوگوں نے جو ہے نا دہشت گرد قرار دیا اور نفرتیں پھیلائی گئی، ہم وہ پیغام بھی لے کر جائیں گے۔ وہ تکلیفیں جب یہ لوگ ایک تصویریں لے کر آئے تھے، ایک امید لے کر آئے تھے کہ شاید اس شہر اقتدار میں انصاف انہیں مل سکے، شاید واپس یہ اپنے بچوں کے پاس جب جائے تو ان کے باپ ان کے پاس ہو، یا واپس یہ اپنے گھروں کو جائے تو ان کی وہ بکھرے خاندان جو کئی سالوں سے بکھرے ہوئے ہیں شاید وہ جڑ سکے، لیکن وہ پھر سے ابھی تک وہ جڑے نہیں ہیں، اور ابھی بھی وہ اپنے انہی ٹوٹے خاندانوں کے ساتھ پھر اس سے انہی تصویروں کے ساتھ، اور وہ جو جس طرح ان کو مارا گیا ان یادوں کے ساتھ، ان تلخ میموریز کے ساتھ وہ واپس جا رہے ہیں۔ اور یہ کاروان جب بلوچستان جائے گا تو بلوچستان کے گھر گھر میں جا کر ریاستی جبر کی کہانیاں سنائے گا، اور ان سب کو یہی کہے گا۔ خاص کر بلوچ عورتوں کو میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اب یہ تحریک بلوچ عورت کی تحریک بننی چاہیے۔ اس میں اب بلوچ عورت کے ساتھ ساتھ اس خطے میں جتنی بھی عورتیں ان کو بھی ہماری اس تحریک کا ساتھ دینا چاہیے، اور بلوچستان میں ہونے والے، بلوچستان کے ساتھ ساتھ جہاں بھی جبر ہوتا ہے، جہاں بھی غیر انسانی عمل ہوتا ہے، جہاں بھی غیر قانونی عمل ہوتا ہے، اس کے بدلے میں خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی ہے۔ جبر کے بدلے میں ہمیشہ مذمت کی جاتی ہے، جبر کے بدلے میں خاموشی اختیار کرنا گناہ ہے، کفر ہے، اور 75 سالوں سے ہم یہ جبر برداشت کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے اسلام آباد کے ساتھ آتے ہوئے گلوبل دنیا، یونائٹڈ نیشنز، آپ سب کو ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ ابھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو اس تحریک کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا، اس تحریک سے جڑے ہوئے لوگوں کو FIR جو کی گئے ان کو پکڑا جائے گا، یہاں پر جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی جبری گمشدہ کیا جائے گا۔ اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کس حد تک ہماری تحریک کا ساتھ دیں گے، اور آپ گواہ رہے کہ ایک پرامن عوامی تحریک جو یہاں مذاکرات کے لیے آئی تھی، جو ریاست سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پیارے ہمیں لوٹا دو، ہمارے پیاروں کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل نہیں کرو، وہ آج واپس جا رہے ہیں بلوچستان، اور وہ جو پیغام دیں گے وہ اپنے لوگوں کو وہی پیغام دیں گے جو آپ نے 60 دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ بلوچ خواتین کی یہ جو تحریک ہے، بلوچ عوام کی یہ جو تحریک ہے، اس کے ساتھ ہر شخص اپنے آپ کو جوڑے گا، ہر انسان جو پیغام ہم امن کا لے کر آئے تھے، ہم سکون سے جینا چاہتے ہیں، اور ہمیں سکون سے جینا دیا جائے، ہمارے اوپر ہماری زمین تنگ نہ کی جائے۔ ہم بلوچ ہیں اور یہ ہماری شناخت ہے، اس شناخت کو ہمارے لیے جرم نہ قرار دیا جائے، اور جو بھی اس کو ہمارے لیے جرم قرار دیتا ہے، میں ہر انسان سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ ان لوگوں کے خلاف ہماری تحریک کا ساتھ دیں۔ ہم نہتے ہیں، آپ دیکھیں کیا ہے ہمارے پاس، ان عورتوں کے پاس یہی تصویریں ہیں جو لے کر جا رہے ہیں، جن کے گود میں یہ تصویریں رکھی ہوئی ہیں۔ ایسے کئی خاندان ہیں جن کے لوگوں کو ابھی بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، جن کے بیٹوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، پھر سے ان کے خاندانوں میں یہی غنڈہ گرد فورسز آ کے پھر سے ان کے بیٹوں کو اغوا کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ آواز آپ تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد یہ آپ کا انسانی فرض ہوگا کہ اس آواز کو دگنا کر کے، چوگنا کر کے آپ اس آواز کو پوری دنیا کو پہنچائے کہ یہاں پر ایک قوم آباد ہے بلوچ، جس
इसको इंसान का दर्जा नहीं देती है ये रियासत, इसके अदारे जो अपने इंसानी हुकूक के लिए, जो अपने कौमी हुकूक के लिए सरापा एहतजाज है, उस एहतजाज में शामिल होना हर इंसान का बुनियादी हक है। हम 27 तारीख को कोयटा में जलसा करने वाले हैं। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि वो मीडिया के ज़रिए हमारी आवाज़ को और तवाना तर करके लेकर जाएं। हम यहाँ से जा रहे हैं, वो पैगाम जो हम यहाँ पहुँचा कर गए थे, हम उम्मीद करते हैं कि वो पैगाम उसी तरह ही रहेगा और वो लोग जिन्होंने हमारी मदद की, जो हमारे साथ आए, जो इस तहरीक के तवाना आवाज़ बने, वो इसी तरह इस तहरीक को सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया। नहीं, मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ। हमारे साथ हमारी पूरी आवाम मौजूद है, लाखों की तादाद में लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब भी वो इंतजार कर रहे हैं हम किस रास्ते से जाएंगे, वो रास्ते में हमारे लिए खड़े हैं। जहाँ जहाँ से हम जाएंगे वहाँ से बलोच हो, पश्तून हो, चाहे जो भी हो, वो हमारे लिए खड़े हैं। ये हमारी कामयाबी है। इन औरतों ने, इन बच्चों ने वो पैगाम पहुंचाया है रियासत को जो किसी भी सियासी पार्टी ने नहीं पहुंचाई, जो किसी सियासी तंजीम ने नहीं पहुंचाई, जो किसी भी सो कॉल्ड कौम परस्त सियासतदान ने नहीं पहुंचाई है। हमने वो करके दिखाया है जो किसी ने आज तक नहीं किया है और हम पर उम्मीद है कि एक दिन बलूचिस्तान में एक ऐसा दिन भी आएगा जब बच्चे स्कूल को जाएंगे, जब बच्चों के हाथ में उनके प्यारों की तस्वीरें नहीं होंगी, वो अपने बाप की शक्ल देखने के लिए नहीं तरसेंगे और माएँ अपने बेटों के साथ जिंदगी गुजारेंगी, उनके बगैर नहीं गुजारेंगी। शुक्रिया। जी, तो आपने देखे हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने ये लाइव मनाजिर 60 दिनों से जो धरना चल रहा था डॉक्टर महरंग बलोच का, आज वो इख्तिताम पजीर हुआ और ये इनकी गाड़ी जो बलूचिस्तान की तरफ रवां होगी और ये डॉक्टर महरंग बलोच का धरना आज 24 जनवरी को इख्तिताम पजीर हुआ और उनका कहना यही था कि जो डॉक्टर महरंग बलोच जो उनके जलसा में जो बुज़ुर्ग थे वो के उनका कहना यही था कि जो कहते हैं कि रियासत माँ होती है, तो माँ जैसा लफ्ज़ इस रियासत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। तो बड़े ये दिलखराश जो हैं आप देख रहे हैं ये मनाजिर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने। आज बलोच मार्च जो धरना था, बलोच यकजहती जो उनका धरना था पिछले 60 दिनों से, आज उनका इख्तिताम हुआ है। ये देखें जी, ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने के लाइव मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ।